ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن خطل بھی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دینا۔ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا ہے، چمٹ گیا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہیں پر اس کو قتل کر دو۔ 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بیان دیا اور اس بیان پر کافی لوگوں نے کمنٹس کیے، اعتراضات کیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹس کیے کہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول ہو اور وہ کسی کو قتل کر دیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ۔ یہ سورہ توبہ کی غالباً آیت نمبر 10، 11 یا 12 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، ان لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کی، ان کو توڑ ڈالا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا پیغمبر علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلی مرتبہ پہل کی، ابتدا انہوں نے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا مدینہ کے اندر اس حکم پر عمل بھی کیا گیا۔ بدر کی لڑائی ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ، احد کی لڑائی ہوئی، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ جو آیت سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ معاہدے جو کیے تھے توڑ ڈالے اور پیغمبر علیہ السلام کو نکالنے کا قصد اور ارادہ کیا، ان سے قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں دیکھ لے پیغمبر علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر علیہ السلام کو جنہوں نے نکالا ہے ان کا جرم تو بہت زیادہ ہے۔ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو صرف نکالنے کا قصد اور ارادہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سے تم قتال کیوں نہیں کرتے، ان سے لڑتے کیوں نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو نکالا نہیں، صرف قصد کیا ہے، ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی قتال کرو، ان سے بھی لڑو جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ معاہدے توڑ ڈالے اور پیغمبر علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا ہے۔ عقل مند آدمی سمجھتے ہیں کہ کسی کو نکالنا یہ اتنا بڑا جرم نہیں، جتنا بڑا جرم جو ہے اس کو گالیاں دینا ہے، اس کو سب و شتم کرنا ہے اور اس کا استہزاء اور تمسخر کرنا ہے اور اس کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا ان سے قتال کیوں نہیں کرتے؟ تو نکالنے سے تو بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبر کی توہین ہے۔ نکالنے سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبر کا استہزاء ہے، پیغمبر کا مذاق ہے۔ جو پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بڑے جرم کے مرتکب ہیں، ان کا جرم ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو مکہ سے نکالنا یا مکہ سے نکالنے کا قصد کیا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صرف پیغمبر علیہ السلام کی توہین نہیں، یہ پوری امت کی توہین ہے۔ اس لیے ہر مومن کو حضور علیہ السلام کی توہین کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے اگر کوئی شخص توہین کر بیٹھا ہے اس کے لیے جو قانونی چارہ جوئی ہے، جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے کہ آپ گواہوں کو پیش کریں، عدالت کے اندر اس کو لے کے جائیں، اس طریقے کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں، قانون کو خود جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا یہ لوگ ملعون ہیں، اینما ثقفوا جہاں کہیں پکڑے جائے، اخذوا یہ قتل کیے جائے، وقتلوا تقتیلا اور ان کو خوب قتل کیا جائے۔ اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو لوگ پیغمبر کو ایذا پہنچاتے ہیں، پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ملعونین، یہ لوگ ملعون ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں پکڑے جائیں ان کو قتل کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی اصل میں کچھ لوگوں نے توہین کی تھی۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شعراء تھے، وہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین کیا کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی حجو بیان کرتے تھے اور اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ایڑیوں کو لہو لہان کیا تھا، جو پیغمبر علیہ السلام کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے، اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جانی دشمن تھے، ان جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن کچھ افراد ایسے تھے، کچھ اشخاص ایسے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو قتل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن خطل بھی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دینا۔ اس کے 3 جرم تھے۔ ایک جرم اس کا یہ تھا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ اس نے غلام کو قتل کیا تھا، تیسرا جرم یہ تھا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا۔ 3 جرم تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو قتل کر دینا، بھاگ گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا ہے، چمٹ گیا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہیں پر اس کو قتل کر دو۔ اس کو اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا۔ اس کی 2 باندیاں تھیں اسی عبداللہ ابن خطل کی، اس میں سے اللہ کے رسول نے دونوں کے بارے میں حکم دیا تھا ان کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن ایک مسلمان ہو گئی تھی، اس نے توبہ کر لیا تھا، اور ایک کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حویرث نامی ایک شخص تھا، وہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ اور بھی کئی ایسے افراد تھے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ ان کو قتل ہی کرنا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 233، اسی طرح 6805، یہ بخاری کی احادیث ہیں۔ ان احادیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ مدینہ کے اندر آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ ہم جب سے مدینہ میں آئے ہیں تو مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راست نہیں آئی، مدینہ کی جو آب و ہوا ہے، ہم جب سے مدینہ آئے ہیں مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راست نہیں آئی، ہم بیمار پڑ گئے ہیں، ان کے پیٹ پھول گئے تھے، چہرے کے رنگ جو ہے وہ زرد ہو گئے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وہاں بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور اس کا دودھ بھی پی لو۔ وہ گئے، انہوں نے پیشاب پیا، دودھ پیا، وہ صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہو گئے انہوں نے کیا کیا، جو چرواہا تھا اس کو قتل کر لیا، اور وہ جو جانور تھے، جو اونٹ تھے، ان کو ہنکا کر لے کر اپنے ساتھ چلے گئے اور مرتد ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ان کی تعاقب کے اندر بھیجا، صحابہ گئے اور ان لوگوں کو پکڑ کے لائے۔ یہ قبیلہ عرینہ کے لوگ تھے، ان کو پکڑ کے لائے گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سزا دی، ان کو قتل کیا، اور قتل بھی اس طریقے سے کیا کہ ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائی ڈالی گئی، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ مر گئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ویسے قتل نہیں کیا، پیغمبر علیہ السلام نے اس لیے قتل کیا، ایک تو انہوں نے قتل کیا تھا، چرواہے کو قتل کیا تھا، ایک جرم یہ تھا۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ جو اونٹ تھے وہ اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئے تھے، ہنکا کر لے گئے تھے۔ تیسرا جرم یہ تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس حدیث میں چونکہ مسلح کا بھی ذکر ہے کہ ان کو جب قتل کیا تو ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائی ڈالی گئی،
یہ طریقہ اب اگرچہ جائز نہیں، یہ طریقہ منسوخ ہو چکا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلح نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیا، کافر ہے اور اس کو میدان جہاد کے اندر قتل کر دیا، یا اب اس کی ناک کاٹنا، اس کی آنکھیں نکالنا، اس کی زبان کاٹنا، اس کے کان کاٹنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت اب اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہے، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ آپ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، لیکن آپ نے بعض افراد کے قتل کا حکم دیا ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کسی کو قتل نہ کیا ہوتا تو یہ جو بدر کی لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، احد کی لڑائی ہوئی، احزاب کی لڑائی ہوئی، کتنے کافر اس کے اندر مارے گئے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے بعض موقعوں پر۔ اگرچہ آپ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، لیکن یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ ایک آدمی مرتد ہوتا ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو قتل کیا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت کا تقاضا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو قتل کیا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائی تھی، جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ہجوہ بیان کی تھی، جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف اشعار کسے تھے، اللہ نے حکم دیا ملعونین، یہ لوگ ملعون ہیں۔ اللہ نے فرمایا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں پائے جائے ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کو خوب قتل کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی رحمت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بات کرے گا یا چیف جسٹس کے خلاف بات کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے توہین عدالت کی ہے یا اس نے توہین حکومت کی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ جو شخص حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، جو شخص عدالتوں کی توہین کرتا ہے، ایسے لوگ کبھی معاف نہیں کیے جاتے، ایسے لوگ باغی کہلاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد، یہ اصل میں اسلام کے باغی ہیں، اور ان کی سزائیں یہ اللہ نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں پہ عمل کرایا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بیان تو ہم نے اس سے پہلے کسی عالم سے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو قتل کروایا ہے، ہم نے تو اس سے پہلے یہ بات کبھی پڑھی نہیں ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیں، میں نے آیات کے حوالے دیے، میں نے بخاری کی احادیث کے حوالے پیش کیے آپ کے سامنے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ جو ابو الحقیق یہودی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام کنانہ تھا۔ یہ جو کنانہ تھا، اس سے پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی، لیکن یہ فرمایا کہ مجھ سے کوئی چیز چھپانا نہیں۔ اس نے کافی زیورات یا کوئی مال وغیرہ اس نے چھپایا۔ تو اسی کا اپنا چچیرا بھائی تھا، اس کا چچزاد بھائی تھا، اس نے اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول میں روزانہ اس کو دیکھتا تھا، یہ اس ویرانے میں جایا کرتا تھا، اور اس ویرانے کی طرف اس کو میں نے کئی دفعہ جاتے ہوئے دیکھا، اس نے کوئی چیز لازمی یہاں دفن کی ہوگی۔ جب وہاں سے اس چیز کی تحقیق کی گئی، اس جگہ کو کھودا گیا، وہاں سے کیا مال اور خزانہ یا زیورات وغیرہ نکل آئے۔ اس نے جھوٹ بولا، چھپایا، تو اللہ کے رسول نے محمد ابن مسلمہ کے اس کے حوالے کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو قتل کیا جائے۔ چونکہ اس کا جرم ایک یہ تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کے رسول سے اس نے مال چھپایا، اور دوسرا جرم اس یہودی کا یہ تھا کہ اس نے محمود ابن مسلمہ کو، وہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے اوپر چکی کا پاٹ گرا کر اس کو شہید کر دیا تھا۔ تو محمود ابن مسلمہ کو چونکہ شہید کیا تھا کنانہ نے، اس لیے حضور علیہ السلام نے محمد ابن مسلمہ کے حوالے کر کے اس کو بھی قتل کیا۔ اور یہی کنانہ وہ ہے جس کے نکاح میں صفیہ تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول نے بعد میں اس سے شادی کی، اور یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابیہ ہے جو حیی ابن اخطب یہودی سردار کی بیٹی تھی، بعد میں حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر آ گئی۔
بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، ملائک اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، چرند پرند کے لیے بھی رحمت، کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کے لیے رحمت ہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے جہاد کیا ہے، اس میں قتل و قتال ضرور ہوا ہے۔ اور یاد رہے قتل و قتال مقصود نہیں ہے، جہاد مقصود نہیں، مقصود اللہ کے دین کی سربلندی ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے اندر رکاوٹ بنے، جب لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے اندر رکاوٹ بنے، تو پھر بدر کے اندر، احد کے اندر، احزاب کے اندر اور مختلف مقامات پر اللہ کے رسول نے پھر قتل و قتال بھی کیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے تلوار بھی اٹھائی ہے، لیکن تلوار مقصود نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ سارے لوگ مسلمان ہو جائے تو جہاد کی ضرورت ہی نہیں، قتل و قتال کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ مقصود اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ جب اللہ کا دین نافذ ہو جائے تو پھر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔